بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، کتاب التوحید کا جو باب اور جو درس ہمارے سامنے چل رہا ہے، اس کی ابتدائی باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور اللہ کے کلام کی جو آیت کریمہ بیان کی تھی مصنف نے، اس کی شرح آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری اور مسلم کی وہ روایت جسے مصنف نے یہاں پر ذکر کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے خالص ہونے کے بعد اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ مصنف نے جو باب قائم کیا ہے، جو عنوان یعنی چیپٹر سبق کا جو عنوان قائم کیا ہے، وہ ہے باب فضل التوحید وما یکفر بہ من الذنوب، یعنی توحید کی فضیلت اور توحید کے گناہوں کو مٹا دینے کا بیان۔ توحید کی فضیلت اور توحید کے گناہوں کا کفارہ بننے یعنی گناہوں کو مٹا دینے کا بیان۔ تو اب یہ دو باتیں خاص طور پر اس باب کے اندر بیان کی گئی۔ اس سلسلے میں پہلے تو وہ آیت کریمہ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی نے تفصیل سے وہ بات بیان فرمائی، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ توحید کی گواہی پورے شرائط کے ساتھ، ایسے ہی رسالت کی گواہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور بندگی کا اعلان کر کے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمہ کن کے ذریعے سے پیدا ہوئے ہیں۔ بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے روح ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح نہیں بلکہ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے روح۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی روحیں ہیں، ہم اور آپ کے وجود میں جو روح ہے جس سے ہم اور آپ زندہ ہیں، یہ روحیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ روحیں ہیں جن کے ذریعے سے ہمارا اور آپ کا وجود ہوا ہے۔ ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب بندے کی پیدائش کا جو نظام اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ آدمی جو ہے، تم میں سے کوئی بھی شخص، اللہ کے نبی نے فرمایا 40 دن تک نطفے کی حالت میں ہوتا ہے، پھر 40 دن تک علقہ جمے ہوئے خون کی شکل میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد مضغہ 40 یوماً 40 دن تک جمے ہوئے گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحُ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجا گیا فرشتہ روح پھونکتا ہے۔ تو روح اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جانب سے ہے، پھونکنے کا کام کون کرتا ہے؟ فرشتہ کرتا ہے، وہ فرشتہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام پر مامور کیا ہے۔ اس طرح سے یہ 4 مہینے ہیں، یہ 4 مہینے۔ اب کچھ اور بھی تفصیلات ہیں جس کا یہ موقع نہیں ہے، کسی اور موقع پر وہ ساری باتیں ہوں گی کہ یہ 4 مہینے کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد جو 4 مہینے 10 دن کی مدت بیان کی گئی ہے وفات، شوہر کی وفات کے بعد عدت گزارنے کا، اس سے اس کا کیا تعلق ہے، وہ اپنے آپ میں ایک علمی مسئلہ ہے، تو اس کا موقع تو کوئی اور ہے، لیکن اصل بات کیا ہے؟ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عیسیٰ علیہ السلام روح ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اس روح کو پھونکنے کے لیے اپنے فرشتے کو مامور کیا، اور اس فرشتے نے روح پھونکا، اور اس کے بعد پھر جان پڑ گئی۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ایسے ہی جنت کے حق ہونے اور جہنم کے حق ہونے، جنت کے حق ہونے اور جہنم کے حق ہونے کا بھی اعتراف
کیونکہ بات کہاں چل رہی ہے؟ گواہی سے. من شہیدہ، جو گواہی دے، اس کی گواہی، اس کی گواہی، اس کی گواہی، ایسے ہی اس بات کی گواہی دے کہ جنت برحق ہے، اس بات کی گواہی دے کہ جہنم برحق. اور یہ بات آئی تھی کہ جنت اور جہنم کے برحق ہونے کی گواہی میں یہ بات شامل ہے کہ جب جنت برحق ہے تو جنت میں داخل ہونے والے ایمان اور جنت میں داخل کرنے والے ایمان اور جنت میں داخل کرنے والے عمل صالح کی فکر کرے، اس کی تیاری کرے، جہنم سے بچنے کا سامان کرے. ایسے عقائد، ایسے راستوں سے، ایسے اعمال سے، ایسے حرکات و سکنات سے اور ایسے افعال سے اپنے آپ کو بچائے، ایسے اقوال سے اپنے آپ کو بچائے جو انسان کو جہنم رسید کر دینے والے ہیں. یہ بھی جنت اور جہنم کے برحق ہونے پر ایمان رکھنے میں شامل ہے، کیونکہ یہ چیزیں صرف اور صرف خبر کی نہیں ہیں. گواہی دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے تقاضے کے مطابق وہ عمل کرے گا. آپ دیکھیں تقاضا ہر جگہ موجود ہے. گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. تو کیا صرف زبان سے گواہی دینا کافی؟ عمل شامل ہے اس کے اندر. زبان سے گواہی دینا اور گواہی اس بات کی دینا جب اس دل کے اندر اس کی سچی تصدیق ہو جائے، اس کا سچا یقین ہو جائے، اس کے بعد زبان سے اس کو کہنا اور پھر عمل کر کے دکھانا. ایسے ہی بقیہ ساری چیزیں بھی ہیں، جہاں جہاں عمل آتا ہے وہاں وہاں عمل بھی کرنا ضروری ہے. جہاں جہاں عمل آتا ہے وہاں وہاں عمل کرنا ضروری ہے. جہاں عمل نہیں آتا ہے وہاں نہیں کرنا. مثال کے طور پر بیچ والی بات آپ دیکھ لیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اور نہ تو وہ اللہ ہیں، نہ تو وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ تو وہ ثالث ثلاثہ، تین میں سے تیسرے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اب اس کے رسول ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے اور ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے. لیکن ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت دنیا میں انجیل کی شکل میں ہے، آج انجیل اپنی اصلی شکل میں بھی نہیں ہے، لیکن ہم فرض کرتے ہیں کہ انجیل اپنی اصلی شکل میں بھی اگر ہوتی تب بھی انجیل کے اندر کی چیزوں پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ عمل نہیں کرنا ہے. ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل شریعت اتاری ہے، اس لیے ہمیں اس شریعت پر عمل کرنا ہے. اسی لیے اسی کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل وغیرہ کے لفظ سے علماء بسا اوقات یاد کرتے ہیں. تو ایمان مجمل کا مطلب ہوتا ہے کہ سرسری ایمان، یہ ایمان کی عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کا کلمہ ہے، اس کی جانب سے روح ہیں وغیرہ، یہ ہمارا ایمان ہو. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے رسول تھے، کتاب نازل کی گئی، انہوں نے اپنی ذمہ داری بحیثیت نبی اور رسول دنیا میں ادا کی، کوئی کوتاہی نہیں کی، کوئی کمی نہیں کی، اللہ کا سچا پیغام توحید کا اللہ کے بندوں تک، اپنی قوم تک پہنچایا. یہ ہمارا عقیدہ ایمان ہونا چاہیے. لیکن اب انجیل کے اندر جو احکام ہیں عمل کرنے کے، نماز کیسے پڑھتے تھے، روزہ کیسے رکھتے تھے، حج کا کیا طریقہ تھا نہیں تھا، مثال کے طور پر شادی کیا، نکاح کا، طلاق کا، عدت کا، حلال و حرام کاروبار کیا حلال تھے کیا، ان ساری تفصیلات سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کا پورا تعلق کس سے ہے؟ ہماری شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے جو کچھ کہا، بتایا، حلال حرام سب کچھ ہمیں واجب کیا ہے، مندوب کیا ہے، مستحب کیا ہے، حرام کیا ہے، مکروہ کیا ہے نا، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. تو لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کا ایک راستہ اور ایک شریعت بنائی ہے. تو شریعت کیا ہے؟ قانون، حلال و حرام کا نظام، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے سب کو یہ بات عطا فرمائی ہے. تو ہماری شریعت جو ہے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کو اس پر عمل کرنا ہے. تو اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل کر کے دکھانا، تینوں چیز چاہیے. لیکن یہ جہاں اپلائی ہوگا وہاں، اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ تو ہمارا دل سے بھی ہونا چاہیے، زبان سے بھی اقرار ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں، اور ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل جیسی مقدس کتاب اتاری تھی. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. لیکن کیا انجیل کے اندر کی باتوں پر عمل کریں گے؟ ہم نہیں عمل کریں گے. تو یہ بات خلط ملط نہیں ہونی چاہیے، اس لیے یہ بات واضح ہو جائے. اچھا، اس کے بعد کیا؟ جنت اور جہنم پر ایمان کہ وہ برحق ہیں. اب یہاں پر تینوں چیزیں اپلائی ہوتی ہیں، جنت اور جہنم پر دل سے یقین اور زبان سے اقرار
اور جنت اور جہنم کے سلسلے میں عمل کا تقاضا پورا کرنا. جنت میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پوری شریعت ہمارے سامنے کھلی کتاب ہے. جہنم سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پوری شریعت ہمارے سامنے کھلی کتاب. تو یہاں پر عمل بھی اپلائی ہوتا ہے. تو یاد رہے، اصل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنے کا، اس چیز کے اقرار کا نام ہے جس کا دل سے یقین ہونا چاہیے. دل میں الگ ہو، زبان سے الگ ہو تو ایمان نہیں ہے، نفاق. ایمان نہیں ہے، نفاق ہے. ایسے ہی مثال کے طور پر آدمی ریاکاری کرے، سامنے عمل کرے لیکن اللہ کے لیے نہیں کرے، دکھاوے کے لیے کرے، تو ریاکاری. تو اصل میں مسئلہ یہ اچھی طرح سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے. تو تقاضا یہاں پر موجود ہے کہ ہم تقاضے پر بھی عمل کریں. جنت کو پانے کے لیے کتنی تگ و دو ہونی چاہیے. نبی کے صحابہ کو دیکھیں، نبی کے صحابہ کو کیا کہتے تھے؟ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیے جس کو میں کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں. تو ایمان، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، کیا زبان سے کہنا کافی ہے؟ یہ طلب بھی ہونی چاہیے کہ کیا کیا کریں گے تو جنت ملے گی اور کیسے کیسے رہیں گے تو جہنم سے اپنے آپ کو بچائیں گے. تو یہ سب داخل ہے اس کے اندر. اچھا، ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل. یہ بات ہو چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا علی ما کان من العمل، اس نے جو کچھ بھی عمل کیا ہو یا جیسا اس نے عمل کیا ہوگا اس عمل کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کو درجہ عطا فرمائے گا. خیر، اس کی تشریح ہو چکی تھی. یہ جسٹ ایک سلسلہ جوڑنے کے لیے ہمیں جو بات آج پڑھنی ہے، اور مختصر درس ہوگا آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. بعض ارتباط کی وجہ سے بہت ہی اختصار کے ساتھ یہ باتیں کر کے ہم آپ سے رخصت لیں گے. دیکھیے، اس حدیث سے جو مسائل ہمیں معلوم پڑتے ہیں وہ کیا ہیں؟ اس حدیث سے جو مسائل معلوم پڑتے ہیں، جو فائدہ ہمیں حاصل ہوا، اور یہی میرے بھائیوں سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہم سبق حاصل کریں. ایک ایک اللہ کے کلام کی آیت سے سبق ملے، فائدہ حاصل ہو، درس ملے، عبرت ملے، نصیحت حاصل ہو، تاکہ ہم اس کو زندگی میں نافذ کر کے اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کریں. یہ نچوڑ ہے، یہ مقصد ہے. ان مجلسوں کا کیا حاصل ہے؟ یہ مجلس جو درس کی مجلس ہے، اسے برپا کرنے کا کیا مقصد؟ یہی مقصد ہے نا. یہ نہیں کہ ہم نے سنا اور سن کر کے ہم چلے گئے. اس سے کیا حاصل ہوا؟ اس سے فائدہ کیا ملا؟ اس سے نصیحت، عبرت، تبدیلی، اصلاح کا کون سا پہلو ہمیں ملا؟ اسے زندگی میں نافذ کریں. تو مومن کی زندگی میں روز روز نہیں کہتا میں، سیکنڈ سیکنڈ تبدیلی ہونی چاہیے. پر سیکنڈ اصلاح کی طرف جائے، صلاح کی طرف جائے، خیر کی طرف جائے، جنت کی طرف جائے، جہنم سے دور ہو. یہ سب سے بنیادی تقاضا ہے. اس لیے کہ میرے بھائیوں، اگر یہ نہ ہو تو وہ علم جو علم نفع بخش ہوتا ہے وہ علم نفع بخش نہیں ہوگا. ہم لوگ دعائیں سنتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. آپ دعا بھی کرتے تھے اور پناہ بھی دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نفع بخش علم عطا فرما. اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے نفع دینے والا علم عطا فرما. اور آپ پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو فائدہ نہ دے. تو نفع بخش کی دعا مانگتے تھے، اور نفع بخش جو نہ علم ہو، جو علم نفع بخش نہ ہو، اس سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتے تھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ علم نافع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علم نافع کہتے اس کو ہیں جس علم کے مطابق عمل کیا جائے، زندگی میں تبدیلی پیدا کی جائے. عقیدہ، ایمان، عمل، سلوک، منہج، سنت، تقوی، للہیت، اخلاق، کردار، رہن سہن، بول چال، کاروبار، بزنس، جاب، ملازمت، اور کیا کہتے ہیں پورا سماجی جو ڈھانچہ ہے، ہر پہلو پر ہماری زندگی میں پر سیکنڈ تبدیلیاں ہونی چاہیے. تب یہ علم نفع بخش ہوگا. تب یہ علم نفع بخش ہوگا کہ یعنی جو ہم نے خیر ملا، جو فائدہ ملا، اس پر عمل کیا جا رہا ہے. اس کو پڑھ کے، سن کے، جان کے زندگی میں بھلائی پیدا کی جا رہی، تبدیلی پیدا کی جا رہی. گناہ تھا، اس سے آزاد ہو رہے ہیں. کوتاہیاں تھیں، پابندی ہو رہی ہے. اور منکرات سے میرے بھائیوں ہم پورے طور پر الجھے ہوئے تھے، منکرات سے نکلنا شروع ہو گئے. اس کا تعلق ایمان و عقیدے سے ہو یا اس کا تعلق معمولی مسائل سے ہو، ہر پہلو پر عمل بہت ضروری ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے فوائد کیا ہیں، اس حدیث کے فوائد کیا ہیں.
دیکھیے فوائد ہم آپ کے سامنے وہ پیش کر رہے ہیں سب سے پہلے جو فوائد مصنف نے یعنی کتاب کے شارح نے شیخ صالح فوزان نے خاص طور پر اپنی شرح کے اندر لکھا ہے، اور کچھ مزید فوائد جو حسب ضرورت ہے نا تقاضے ہوتے ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے جو یہ حدیث ہے، اس حدیث سے سب سے پہلی بات جو معلوم پڑی، جو ہمیں سبق ملا، جو فائدہ حاصل ہوا، وہ یہ ہے کہ توحید بہت فضیلت کی چیز ہے، توحید کا مقام بہت اونچا ہے، اور توحید سے گناہ مٹ جاتے ہیں، توحید سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اب اگر ایسی چیز نہ ہوتی توحید تو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء نے ساری طاقت، ساری کوشش، ساری انرجی توحید کی دعوت پر نہ لگائی ہوتی۔ ہے ہی وہ چیز ایسی، وہ جوہر ہی ایسا ہے۔ تو ایک پہلی بات کیا معلوم پڑی کہ توحید کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور دوسری چیز معلوم پڑی اسی کے اندر کہ اتنی بڑی چیز ہے نا یہ توحید، کہ اگر یہ مل گیا ہمیں، یہ دولت، یہ سرمایہ اور یہ نعمت اگر اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی تو گناہوں کا کفارہ کر دے گی یہ توحید، ہمارے گناہوں کو مٹا دے گی، گناہوں کو ڈھانپ دے گی، گناہوں کو ڈھانپ دے گی، گناہ مٹ جائیں گے، باقی نہیں بچیں گے، باقی نہیں بچیں گے۔ اگر گناہ ہوں گے بھی تو اس توحید کے ہوتے ہوئے ان گناہوں کی معافی کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول رکھا ہے۔ جلد معافی ہو جائے یا بدیر معافی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کر دے یا سفارشیوں کی سفارش سے معاف کر دے، یا اگر نہ معاف کرے تو کچھ عذاب ملنے کے بعد بہرحال جنت اس کو ملے گی۔ یہ اس توحید کی فضیلت ہے، یہ اس توحید کی فضیلت ہے۔ اور چونکہ بات آگے آئے گی اس لیے میں ابھی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، پوری کتاب اور پورا مضمون ہی توحید کا ہے، بہت ساری باتیں، بہت سارے دلائل، بہت سارے حوالے آئیں گے، انشاءاللہ وہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو ایک بات ہمیں معلوم پڑی توحید کی فضیلت، اور یہ معلوم پڑی کہ توحید سے گناہ مٹتے ہیں، توحید گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ الٹ کر اگر دیکھ لیں گے تو اس کا منفی پہلو سمجھ میں آئے، اگر توحید نہیں ہے تو فضیلت سے محروم ہے، اور فضیلت کون سی فضیلت؟ جو سب سے بڑی فضیلت ہو سکتی ہے، اس فضیلت سے آدمی محروم ہے۔ چاہے جتنی خوبیاں ہوں، ساری خوبیوں کے باوجود سب سے بڑی خوبی سے انسان محروم ہے، اور گناہوں کا کفارہ نہیں ہوگا، گناہ نہیں مٹیں گے، گناہ ختم نہیں ہوں گے۔ اب آپ بتائیے کہ وہ قیامت کا دن جب آدمی گناہوں کے مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی بھیک مانگ رہا ہوگا، سفارشیوں کی نگاہوں کی طرف تک رہا ہوگا، کوئی سفارش کر دے، کوئی ہیلپ کر دے، کوئی مدد کر دے، کوئی کفارہ، کوئی کیا کہتے ہیں فدیہ چل جائے، کچھ ہو جائے، آدمی ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا، اور ایک ایک گناہ کے مٹائے جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی بھیک مانگ رہا ہوگا۔ اس وقت اگر آدمی ایسا کچھ کر کے اللہ کے سامنے چلا جائے کہ کوئی گناہ مٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو آپ بتائیے کہ اس سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے؟ ساری نیکیاں کر رکھا ہے لیکن توحید کو ضائع کر کے آیا ہے، جو گناہوں کے مٹانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، وہ نہیں ہے اس کے پاس۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ اگر نہیں ہے تو یہ خود سب سے بڑا گناہ کر کے انسان جا رہا ہے کہ اس کے پاس توحید نہیں ہے۔ تو یہ بات بہت بنیادی طور پر ہمیں جان لینی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ کیا معلوم پڑا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم، اس کی نوازش اور اس کا احسان بھی بہت کشادہ ہے۔ اس کا فضل، اس کا کرم، اس کی نوازش کیا ہے؟ بہت کشادہ ہے۔ کہاں سے معلوم پڑا؟ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ادخلہ اللہ الجنہ، جس نے یہ گواہی دی، یہ گواہی دی، یہ گواہی دی، ایسے ایسے گواہی دی، ادخلہ اللہ الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب چاہے جو عمل کر کے آیا ہو، اگر یہ گواہی سچی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا، باعتبار انجام، فائنل کنکلوژن کے اعتبار سے۔ آدمی کہاں جائے گا؟
جنت میں داخل ہوگا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر رحیم ہے، اس قدر کریم ہے، اس قدر فضل والا ہے، نوازش والا ہے، احسان والا ہے، اس کا فضل، اس کا احسان بھی اس حدیث سے معلوم پڑتا ہے۔ تیسری بات ہمیں یہ معلوم پڑتی ہے کہ انبیاء اور صالحین ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ انبیاء کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ انبیاء علیہم السلام کا۔ انسانوں میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ انبیاء علیہم السلام کا۔ رسول علیہم السلام کا۔ ان کے بعد جو نبی اور رسول نہیں ہیں، ان کے بعد جو امت کے لوگ ہیں، ان میں جو نیک اور صالح لوگ ہیں، ان کا بھی بڑا اونچا مقام ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے ہمیں منع کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں ہمیں اس سے منع کیا ہے کہ ہم ان نبیوں اور ان صالحین کی شانوں میں غلو کریں، یعنی جو درجہ ان کا ہے اس درجے سے اوپر اٹھانے کی کوشش کریں۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ کہاں سے معلوم پڑا؟ اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں فرمایا، یہ گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے اور رسول ہیں، اس کا کلمہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم کی طرف بھیجا تھا۔ تو آپ دیکھ رہے ہو رسول کہا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں بندہ بھی یاد دلایا جا رہا ہے۔ کوئی رسول سوچ کر کے اتنا اونچے مقام پر نہ ڈال دے کہ رسالت میں اللہ کی ربوبیت کو شامل کرنے کی کوشش کرے۔ آج قبروں پر، مزاروں پر صالحین کی جا کر کے لوگ مانگ رہے کہ نہیں مانگ رہے؟ روزی کا سوال، مدد کا سوال، کامیابی کا سوال، صحت کا سوال، دولت کا سوال، عزت کا سوال، کیا نہیں کر رہے ہیں قبروں پر، مزاروں پر؟ انبیاء اور صالحین تمام کی قبروں پر یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ انت سیدی، انت سندی، انت مددی، کیا نہیں کہا جا رہا؟ آپ میرے سردار ہیں، آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے سند، یعنی آپ میرے معتمد ہیں اور میرے مددگار ہیں۔ آپ سوچیں کیا نہیں کیا جا رہا ہے؟ سجدے کیے جا رہے ہیں، رکوع کیے جا رہے ہیں، سر ٹیکا جا رہا ہے کہ نہیں؟ قبروں کا طواف کیا جا رہا ہے، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے جا رہے، حاجات کا، ضروریات کا سوال کیا جا رہا، کریا کیا جا رہا ہے۔ قبروں کو، مداروں کو، اس کی مٹی کو، اس کے ماربل کو، اس کی دیواروں کو چاٹا جا رہا ہے، چوما جا رہا ہے۔ یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آپ سوچیں، اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس حدیث سے کیا معلوم پڑا کہ انبیاء اور صالحین کے حق میں غلو سے بچنا ضروری ہے۔ یاد دلا دیا، رسول سب سے اونچا مقام ہے انسانوں میں ان کا، لیکن ہے وہ بندے، اس لیے غلو کر کے ان کو بندے سے اوپر اٹھا کر کے رب کے درجے میں لے جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ اس دنیا میں شرک کی شروعات اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ باب آئے گا آگے، پورا مستقل چیپٹر آئے گا۔ شرک کی شروعات کیسے ہوئی ہے؟ اسی انبیاء اور صالحین کے شانوں میں غلو کرنے کی وجہ سے، ان کا جو درجہ ہے اس درجے سے اوپر اٹھایا، اور تعریف اور تعریف اور تعریف، اتنی تعریف کہ انہیں ان کے درجے سے اٹھا کر کے اللہ کے دائرے میں کھڑا کر دو۔ اس کی وجہ سے دنیا میں سب سے پہلے شرک پیدا ہوا ہے۔ یہ بات اس لیے ہمیں غلو نہیں کر، اگر ہمیں ان کی شان گھٹانا نہیں ہے تو انہیں ان کی اپنی شان جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے اس سے بڑھانا بھی نہیں ہے۔ دونوں چیز ضروری ہے، افراط بھی غلط اور تفریط بھی غلط۔ تفریط کا مطلب انہیں ان کا حق نہ دینا، اس میں کوتاہی کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ ادھر بعض علاقوں میں، راجستھان وغیرہ کے بعض علاقوں میں ایسے کچھ لوگ پائے گئے جن کے عقیدوں میں انحراف۔ انہوں نے کہا کہ کیا نبی رسول کی بات کرتے ہو؟ رسول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغامبر، پیغام لے جانے والا، خط لے جانے والا، ڈاکیا، پوسٹ مین، اور کیا اس کے علاوہ؟ استغفر اللہ۔ سمجھ رہے؟ یہ تفریط، یہ کیا ہے؟ یہ تفریط ہے، ان کی شان گھٹانا ہے، اور یہ خطرناک راستہ ہے، کفر کے قریب راستہ ہے۔ اور ایسے جیسے گھٹانا غلط ہے، ایسے اٹھانا بھی غلط ہے، اس درجے کے اوپر اٹھانا جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اللہ نے جس کو جو مقام دیا ہے اس مقام سے اچھا نہ تو اوپر ہو سکتا ہے نہ تو نیچے ہو سکتا ہے۔ اس لیے
ہمیں یہ معلوم پڑا. کہاں سے معلوم پڑا؟ وہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے, عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. بندے ہیں وہ, ربوبیت کے دائرے میں نہ لے جاؤ. اچھا, اس لیے نہ تو ہمیں کمی کرنی ہے ان کی شان میں, نہ غلو کرنا ہے. غلو کریں گے یعنی حد سے تجاوز کریں گے, دائرے سے باہر نکلیں گے تو ان کو وہ سب حق دیں گے جو ان کا نہیں بنتا ہے. یعنی مثال کے طور پر عبادت اللہ کی ہونی چاہیے, عبادت کا اللہ کے سوا کوئی حقدار ہے ہی نہیں. اب اگر ہم ان کو, انبیاء اور رسول کو ان کی شان سے اوپر اٹھائیں گے تو پھر اللہ کی عبادت کا حق دینا شروع کر دیں گے. لو بھائی, اتنی شان اونچی, اتنا مقام اونچا نبی کا کہ اب ان سے مانگنا شروع کر دیا, ان سے بیماری کی شفا یابی کا سوال کرنا شروع کر دیا, ان سے اولاد کا سوال کرنا شروع کر دیا, ان سے صحت اور تندرستی کا سوال کرنا شروع کر دیا, ان سے اپنی زندگی میں کامیابیوں کے لیے ہے نا, کامیابیوں کی تمنا کرنا شروع کر دیا. تو اب ایسا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گویا کہ غلو کر رہا ہے, یعنی گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے درجے سے اوپر اٹھا کر کے اللہ کے مقام پر بٹھایا جا رہا ہے. یہ ہے مسئلہ. ایسے ہی اتنی عزت, اتنا احترام کے نام پر, عقیدت اور ارادت کے نام پر اتنا حد سے آگے بڑھ جانا کہ جو حق اللہ کا ہے وہ ان کو دے دے. سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں ہو سکتا. سجدہ کس کے لیے کرنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. رکوع اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کرنا, یا کسی اور نبی کے لیے, یا صالحین میں سے کسی کے لیے کرنا, خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو. زندہ ہو یا مردہ کوئی فرق نہیں ہے, زندہ ہو یا مردہ کوئی فرق نہیں ہے. بلکہ زندگی میں تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ کوئی عقل نادانی ہی ہے, حماقت ہی ہے, لیکن شاید کوئی عقل تسلیم بھی کر لے. مرنے کے بعد کون سی عقل تسلیم کر سکتی ہے بھائی؟ مرنے کے بعد میت کتنا بھی نیک ہو, کتنا بھی صالح ہو, کتنا بھی متقی ہو, لیکن جب وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کے اپنے اختیارات اور تصرفات کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے. اب تو دوسروں کی دعاؤں کا محتاج ہے. دوسری دعا کریں, استغفار کریں, ہے نا, صدقات کریں, خیرات کریں, عمرے کریں, حج کریں, اس کا فائدہ اس کو ملے گا. اب تو وہ دوسروں کی دعاؤں کا محتاج ہے. بھلا وہ ہمارے اور آپ کے کیا کام آ سکتا ہے؟ اس سے قطع نظر ان کا مقام مرتبہ جو بھی ہے وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے, لیکن یہ درجہ ان کا بنانا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے, یہ کسی بھی صورت میں روا اور جائز نہیں ہے. اچھا, یہ ہو گئی بات. تو وہاں بات واضح ہو گئی نا کہ بات جاہل, نادان, گمراہ, بھٹکے, بہکے, منحرف, پھسلنے والے, ہے نا, ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. دیکھو قبروں پر, مزاروں پر کتنی بھیڑ لگی رہتی ہے. اللہ کے اولیاء, صالحین اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات پر, ان کے آستانوں پر کتنی بھیڑ لگی رہتی ہے. تو یہ ہمیں اس حدیث سے معلوم پڑا کہ انبیاء اور صالحین کی شانوں میں غلو نہیں کرنا ہے. غلو نہیں کرنا ہے, جیسے کمی نہیں کرنا ہے ایسے غلو بھی نہیں کرنا ہے. نہ ان کی تنقیص ہونی چاہیے, نہ ان کا درجہ اس سے اوپر اٹھانا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں نہیں عطا فرمایا ہے. اس درجے تک نہیں لے جانا ہے. جس کا جو مقام ہے اسے وہ مقام دینا ہے. چوتھا مسئلہ ہمیں اس حدیث سے یہ معلوم پڑا کہ توحید کا عقیدہ, اور اسے یاد رکھنا, اور اہل حدیثوں آپ کے لیے خاص طور پر یہ سعادت اور شرف کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم اہل حدیثوں کو بھی اپنے عقیدے اور زیادہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت زیادہ ہمیں گہرے علم کے حاصل کرنے کی ضرورت ہے. روایتی اہل حدیث, خاندانی اہل حدیث, اس سے نہیں کام بننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ریت, روایت اور خاندان سے جنت جہنم کے فیصلے نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ایک ایک فرد کے اپنے عقیدے توحید کو جانچ پڑتال کر کے آگے بڑھائے گا. اس لیے میں فلاں خاندان کا ہوں تو اہل حدیث کہلاتا ہوں تو جنتی ہوں, ایسی کوئی بات نہیں. کتنی چیزیں ہیں, ہم جو علم سے دور رہیں گے تو نہ جانے کتنے مسائل پیدا ہوں گے, اور وہ مسائل عقائد کے پیدا ہوں گے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ایک عجیب و غریب المیہ ہے. یہ المیہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کچھ اور چاہے بگڑا ہوا ہو, لیکن ہمارا عقیدہ تو ایک دم پرفیکٹ ہے. کہیں دھوکہ نہ ہو. یہ شیطان ہم پر جو حملہ کرتا ہے انسانوں پر نا, وہ ہمارے دوسرے کاموں, دوسرے گناہوں پر حملے بعد میں کرتا ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان و عقیدے کی فکر کرنی چاہیے, کیونکہ سب سے زیادہ ہمارے عقائد کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے.
وہ اگر ہمیں بہکانا چاہتا ہے، گمراہ کرنا چاہتا ہے، دھوکے میں ڈالنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے عقیدے اور ایمان کے مسئلے میں دھوکے میں ڈالنا چاہتا ہے، ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، ہم پر ڈاکے ڈالنا چاہتا ہے، ہمیں ورغلانا چاہتا ہے، بہکانا چاہتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے مسائل نہیں، گناہ صغیرہ میں ڈالنے کا کام نہیں کرتا، کبیرہ میں گناہ کا ڈالنے کا کام پہلے نہیں کرتا. سمجھ رہے ہیں نا؟ فضیلت کا کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ان کاموں میں ہمیں نہیں ڈالتا. سب سے پہلے کہاں ہمیں ڈالتا ہے؟ ہمارا ایمان اور عقیدہ کیسے بگڑ جائے، کیونکہ اس کو پتا ہے، ہمیں پتا ہو نہ پتا ہو، شیطان کو پتا ہے کہ اگر اس کا عقیدہ ہم نے بگاڑنے میں کامیابی حاصل کی تو یہ زندگی بھر سجدہ کرے گا تو بھی یہ جنت میں جانے والا. یہ بہت بنیادی چیز. تو ہم غفلت کا شکار نہ ہو جائیں، ہم اپنے آپ میں عجب کا شکار نہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو کہنے والے کو سب سے پہلے، اور آپ تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، عزیزوں کو، نوجوانوں کو، سبوں کو سب سے زیادہ جو علم حاصل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ، وہ عقیدہ توحید کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سوچیں گے اب یہ کیا نروس کرنے والی بات ہو رہی ہے اہل حدیثوں کو؟ یہ نروس کی بات نہیں ہے، خیرخواہی کی بات ہے. اور اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ہمیشہ توحید سکھاتے رہے. تو کیا ان کی توحید میں گڑبڑی تھی؟ کیا ان کی توحید میں خلل تھا؟ نہیں. عقیدہ توحید راسخ ہو جائے، پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائے، اس کی طلب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے. اہدنا الصراط المستقیم کی دعا بار بار کیوں کرتے ہیں ہم ہر رکعت کے اندر؟ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. اس لیے کہ دھوکے میں آنا، بہک جانا، بھٹک جانا، انحراف کا شکار ہو جانا، یہ بہت زیادہ ہے نا، بہت زیادہ ممکن ہے، امکانی چیز ہے. اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لاؤ، پختہ ہو جاؤ، مضبوط ایمان لاؤ. ایمان کے اندر کمزوریاں ہوں تو اسے نکالو. اس لیے بہت ضروری ہے، یاد رکھو، کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم سوچیں ہمارے پاس بہت مضبوط سرمایہ ہے اور اسی دھوکے میں سرمایہ لٹ جائے، نہ پتہ چلے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر کہتے ہوں کہ اللہ میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ہے نا، پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تیرے ساتھ شرک کروں، اور میں جان رہا ہوں، اور میں تیری مغفرت چاہتا ہوں اس بات سے کہ نہ انجانے میں شرک ہو گیا ہوں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور میرے بچوں کو بچا اس بات سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈر لگے کہ وہ بت کی پوجا نہ کریں، ان کے بچے بتوں کی پوجا نہ کریں. اگر ابراہیم کو ڈر لگ سکتی ہے تو ہم کیا ہیں؟ ہمیں بھی بہت زیادہ اپنے عقیدے کی سلامتی کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عقیدہ توحید جو ہے نا میرے بھائیوں، یہ ایک دم نادر کرنسی ہے، یہ ایک دم نادر. یاد رکھیں عقیدہ توحید یہ تمام کفر کی ملتیں، کفریہ ادیان، شرکیہ مذاہب، دھرم، ازم جتنے بھی ہیں ان سب کے خلاف ہے. توحید جہاں ہے بس وہی توحید ہے، ورنہ اس توحید کا ساتھی دنیا میں کوئی دین دھرم نہیں ہے. ایک دم اکیلا ہے، ایک دم نہتھا ہے، ایک دم نرالا ہے، ایک دم انوکھا ہے یہ عقیدہ توحید کا. اس لیے جتنے بھی ادیان، مذاہب، دھرم دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، جہاں کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، بدعقیدگی ہے، وہ سب کے سب توحید کے خلاف، اور توحید ان سب کے خلاف ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ چوتھا مسئلہ معلوم پڑا. آخری مسئلہ یہ معلوم پڑا کہ توحید پرست جن کی توحید سلامت ہے، جن کا عقیدہ سلامت، شرک کا کوئی ذرہ بھی نہیں ہے ان کے یہاں، شرک کا ذرہ نہیں ہے ان کے یہاں، عقیدہ توحید بالکل پاک صاف ہے. اگر ان سے کچھ گناہ ہوئے ہوں تو ان گناہوں کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر کے، یا اپنے فضل و کرم سے معاف کر کے، یا سفارشیوں کی سفارش قبول کر کے اللہ تعالیٰ بہرحال اسے جنت میں داخل کرے گا. ہمیشہ ہمیش کوئی توحید خالص والا جہنم میں نہیں رہے گا. توحید خالص والا ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں کبھی بھی نہیں جائے گا. یہ ہمیں بات معلوم پڑی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صاحب فرمائے اللہ تعالیٰ اس طرح کی گواہی دینے والے کو جنت میں داخل کرے گا، اس کا جو بھی عمل رہا ہو.
جو بھی عمل میں کوتاہی یا گناہ کر رکھا ہو، لیکن اگر یہ سلامت ہے عقیدہ توحید کا تو ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو بہرحال یہ چند مسائل تھے، فوائد تھے جو ہمیں اس حدیث سے سیکھنے کو ملے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عقیدہ توحید کو اس کی دلائل سے، اس کے حوالوں سے، اس کی کتابوں سے اچھی طرح سے پڑھنے اور ازبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے اٹھائے تو توحید پرست حالت میں اٹھائے، اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے تو توحید کی حالت میں موت دے۔ ہماری میرے بھائیوں جب تک زندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توحید خالص پر توحید خالص کا علم حاصل کرنے، سیکھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور اسی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔